السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک نئی سٹوری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ صحافتی حلقوں کو استعمال کر کے، اور ان صحافتی حلقوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ بڑے پرانے ہیں، میں نامور تو نہیں کہوں گا لیکن جانے پہچانے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بڑے عرصے سے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگوں کو لگا دیا گیا باقاعدہ طور پہ اس کام پہ کہ آپ نے یہ سٹوری ڈیولپ کرنی ہے، اور سٹوری کیا ڈیولپ کرنی ہے کہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا کے فیصلے کے بعد کوٹ لکھپت جیل، جہاں پہ انہوں نے خود جا کر اپنی گرفتاری دی تھی، وہاں سے بنی گالہ منتقل اگر کیا گیا تو کیوں کیا گیا، کس کے کہنے پہ منتقل کیا گیا، کس نے منتقل کروایا، یہ کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں منتقلی ہوئی ہے بشریٰ بی بی کی بنی گالہ میں، اور کیسے ایک قیدی جو ہے اس کی گھر کو سب جیل قرار دے کے وہاں پہ اس کو رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی فیور ہے جو عمران خان کو دی گئی ہے، اور یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں دی گئی ہے۔ یہ سٹوری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اخبارات میں مضمون بھی چھاپے جا رہے ہیں، کچھ ٹویٹس بھی کیے جا رہے ہیں، پروگرام میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور تجزیے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ ساری چیز جو ہے وہ پیچھے رہ گئی کہ یہ سزا ہوئی کیسے، جج محمد بشیر کا کردار کیا ہے، توشہ خانہ کے میرٹس کیا تھے، نواز شریف کو کیوں نہیں پکڑا گیا یا اس کے خلاف کیس کیوں نہیں بنایا گیا، آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، یوسف رضا گیلانی، ان کے توشہ خانہ کے کیسز کہاں پر گئے۔ شروع ہوا تو عمران خان کا ہی شروع ہوا، اور اس طرح سے شروع ہوا کہ جس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر 14 سال کی سزا توشہ خانہ کے کیس میں جج محمد بشیر نے دے دی، جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جج تعینات کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی، ان دا نیم آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ شخص پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، مان لیں پاکستان تحریک انصاف والے بھی کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت سے پہلے بھی جب یہ سزا ہوئی تھی میاں نواز شریف کو، اسی جج محمد بشیر نے دی تھی، تب بھی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا ایز اے ٹول۔ یہ تب بھی استعمال ہو رہا تھا، یہ ابھی بھی استعمال ہوا ہے، اور اگر یہ سیٹ پر بیٹھا رہا، جو کہ 3 سال کا ویسے ٹینیور ہوتا ہے لیکن یہ تو ابھی 8-10 سال سے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آگے بھی استعمال میرے خیال میں ہوتا رہے گا۔ بہرحال اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ جج محمد بشیر نے جس طرح سے فیصلہ کیا ہے، حق کے جرح ختم کر کے فیصلہ کیا ہے، حق کے دفاع دیے بغیر فیصلہ کیا ہے، وکلاء کو سنے بغیر فیصلہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، اور 14 سال سزا ایک فارمر پرائم منسٹر کو ان وائلیشن آف دا رول آف لا اور ڈیو پروسیس آف لا کیسے دے دی گئی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بوگس جعلی ٹرائل کے نتیجے میں جو سزا سنائی گئی ہے، اس سزا کی جو وہ سینٹنس جو سرو کرنا ہے بشریٰ بی بی نے، اس میں ایک دن کے لیے ابھی وہ بنی گالہ کیسے منتقل ہو گئی ہیں، یہ سٹوری ہے ان صحافتی حلقوں کے لیے۔ آپ ان کی انٹلیکچول کیلیبر کا اندازہ کریں، ان کی انٹلیکچول آنیسٹی کا جو لیول ہے اس کا اندازہ کریں کہ ان کو کوئی اور سٹوری نہیں لگ رہی ہے، وہ اس میں کوئی سٹوری نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان کا ٹرائل چلا ہے وہ سٹوری نہیں ہے، جس طرح عمران خان کو حق کے دفاع سے محروم کیا گیا ہے وہ بھی سٹوری نہیں ہے، جس طرح حق کے جرح سے محروم کیا گیا ہے وہ بھی سٹوری نہیں ہے، جس طرح حق کے وکلاء سے محروم کیا گیا وہ بھی سٹوری نہیں ہے، جس طرح جلدی میں ٹرائل کو کنکلوڈ کیا گیا ہے وہ بھی سٹوری نہیں ہے، جس طرح سزا سنائی گئی ہے توشہ خانہ میں وہ بھی 14 سال کی، وہ بھی اس طرح سے سٹوری نہیں ہے۔ اگر سٹوری ان صحافیوں کے لیے کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو، جو کہ خود اڈیالہ جیل میں گرفتاری دینے کے لیے چلی گئی تھیں، وہاں سے بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی ڈیل ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی کی کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی 30 منٹ کی، باقاعدہ طور پہ یہ آرٹیکل میں کلیم کیا جا رہا ہے، جی ذرائع نے بتایا کہ جی لاسٹ ٹائم جب وہ اڈیالہ جیل آئی تھیں یا نیب کی تفتیش بھگتنے کے لیے آئی تھیں تو ایک کالے شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گئی تھیں، اور ان کی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، تو یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ صرف ان لوگوں سے بندہ اتنا پوچھے کہ یہ اگر ڈیل کے نتیجے میں
فیور لینی ہوتی کوئی، اور بشرا بی بی کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جی میں تو خود گئی تھی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل، مجھے پہلے کہا کہ آپ کو ریسٹ ہاؤس میں گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کریں، اور اس کے بعد مجھے بنی گالہ لے گئے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بنی گالہ لے کر جا رہے ہیں، اور ابھی بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں تو میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جیل میں رکھیں۔ یہ بشرا بی بی کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے میرا ان عقل کے اندھوں سے اور بے وقوفوں سے، کیونکہ عوام کو بے وقوف جو سمجھتا ہے وہ بیسکلی خود بے وقوف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ڈیل ہی لینی ہوتی تو یہی ڈیل لینی تھی کہ 14 سال سزا دے دیں اور اس کے بعد سزا کاٹنے کے لیے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں۔ مطلب کہ ڈیل لینی ہوتی تو یہ ڈیل لیتے نا بھائی کہ کیسز ختم کرو۔ ڈیل لینی ہوتی تو یہ ڈیل لیتے کہ کیسز سے ایسے نکالو جیسے 150 کیس بنایا ہے اسی طرح اس سے زیادہ سپیڈ سے 150 کیس ختم کرو، اور وہ ہو بھی جانے تھے اگر ڈیل لیتے تو۔ ڈیل لینی ہوتی تو یہ ڈیل لیتے کہ دوبارہ وزیر اعظم بناؤ۔ ڈیل لینی ہوتی تو یہ ڈیل لیتے کہ نواز شریف کو واپس لندن بھیجو یا جیل میں بھیجو۔ ڈیل لینی ہوتی تو یہ ڈیل لیتے۔ یہ کیا ڈیل ہے کہ جی 14 سال سزا کرا کے اچھا وہ بیگم صاحبہ کو جو ہے گھر میں آپ رکھ لیں؟ تو یہ ڈیل، مطلب کہ کوئی تھوڑا سا کامن سینس کا استعمال کریں کہ لوگ آپ کا کیسے مذاق اڑائیں گے اس بات کے اوپر۔ یعنی کہ ڈیل اسی کام کے لیے ڈیل لینی تھی، اور ڈیل لینی ہوتی تو پہلے ہی ڈیل لیتے۔ اس حد تک مطلب کہ تکلیفیں برداشت کر کے، لیٹیگیشن برداشت کر کے، کیسز برداشت کر کے، پیشیاں بھگت کے، سزائیں تک لے لیں انہوں نے اور ڈیل نہیں لی، تو اب سزا لینے کے بعد جی بشرا بی بی وہ جیل خود گرفتاری دینے بھی چلی گئی ہیں، اور پھر جیل اتھارٹیز اور کوئی درخواست ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے، عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے، ان کے وکلا نے کہا ہو کہ جی ان کو سب جیل ڈکلیئر کریں، گھر کے اندر رکھیں۔ کوئی درخواست نہیں، جیل اتھارٹیز نے خود کیا ہے، اور اس کے اوپر یہ سٹوری ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ مطلب کہ واٹ اے شیم، کس قسم کی صحافت ہے یہ، کس قسم کا جرنلزم ہے یہ، لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مطلب کہ افسوسناک ہے، لٹرلی افسوسناک ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، جب یہ بول رہے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں، ان کا لکھا ہوا پڑھ کے، میں تو ویسے اب کم ہی دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں ان لوگوں کو، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا ان کو دیکھنے کا، پڑھنے کا، لیکن آپ لوگوں کو آگاہ رکھنے کے لیے، آپ لوگوں کو حقیقت جو میری نظر میں صحیح ہے وہ بتانے کے لیے دیکھنا بھی پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے، تو لیکن افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ یہ بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس میں سے بھی کہ 14 سال سزا دینے کے بعد رول آف لاء کی دھجیاں اور ڈیو پروسیس آف لاء کی دھجیاں اڑا کر جعلی ٹرائل کے ذریعے 14 سال سزا دینے کے بعد بھی اس میں سے بھی غلطی نکالنی ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کی نکالنی ہے، ان صحافیوں نے، ان جرنلسٹ نے، ان تجزیہ نگاروں نے، کہ جی یہ غلطی اور کیا کہ وہ ادھر چلی گئی، گھر میں چلی گئی۔ آپ کہتے ہیں واپس جیل میں ڈال دیں، آپ ڈال دیں واپس جیل میں۔ آپ کا رانجھا ایسی ہی راضی ہونا ہے یا آپ کی روح کو سکون ایسی ملنا ہے، آپ دوبارہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ڈال دیں، انہوں نے تو کہا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے، دوسری اہم خبر جو آج کی ہے وہ جسٹس شاہد جمیل لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے۔ شاہد جمیل صاحب ایک ڈیسنٹ انسان ہے۔ شاہد جمیل صاحب ایک اچھے وکیل رہے ہیں، بڑے اچھے ٹیکس کی پریکٹس خاص طور پہ کرتے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے سے پہلے 10 سال تقریباً انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے طور پر سرو کیا ہے۔ میں شاہد جمیل صاحب کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب میں نیا وکالت کر کے لندن سے آیا تھا، اور شروع کے کچھ لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی تھی ان میں شاہد جمیل صاحب بھی تھے، اور کچھ عرصہ بہت میرا ان سے روزانہ کا ملنا جلنا تھا، بلکہ ایک ہی دفتر میں ہم اکٹھے بیٹھتے بھی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جج بن گئے، تو جب وہ جج بن گئے تو ان کو بھی یہی سوٹ کرتا تھا کہ وہ ایک جج کی طرح بیہیو کریں، اور ہمارا بھی
آپ کو پتہ ہے کہ انداز کچھ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی سینسٹیو پوسٹ پہ جا کے بیٹھ گیا ہے تو پھر ہم بھی اس کو وہ جو اس کی پوسٹ کا وہ ہے اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد سے میرا کوئی خاص ان سے رابطہ رہا نہیں. لیکن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں انکم ٹیکس کے بہت سے کیسز ہینڈل کیے ہیں, ڈسپوز آف کیے ہیں, بڑا ایفیشینٹلی کیے ہیں, ایکسپیڈیشسلی کیے ہیں, اچھی ریپوٹیشن ہے, سب کچھ ہے. تو ان کے حوالے سے ابھی خبر آئی, میں نے دیکھی کہ جی شاہد جمیل نے استعفیٰ دے دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ذاتی مجھے فخر ہے, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ میں نے سرو کیا, اور لیکن اب کچھ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ میں یہ استعفیٰ دے رہا ہوں اور زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہا ہوں. یہاں تک تو چلو ابھی تک یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جسٹس شاہد جمیل کا استعفیٰ کیوں آیا ہے. میں ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن صرف میں اتنا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو استعفے میں انہوں نے اپنے استعفے کے آخر میں جو اشعار لکھے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں, اور وہ بڑا مطلب کہ انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں. اس میں انہوں نے کوئی آزاد شخص کی اور غلام شخص کی بات کی ہے ان اشعار میں, وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. 4 اشعار لکھے انہوں نے جی کی. انہوں نے کہا جی کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال, کس درجے گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات, آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور, محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات, محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا, ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. تو یہ جو انہوں نے آزادی کی بات کی ہے نا, کہ ایک آزاد شخص جو ہے, ایک محکوم جو ہوتا ہے وہ اس کو پیروں کی کرامات چاہیے ہوتی ہیں, اور جو آزاد ہوتا ہے وہ اپنے تئیں خود ایک اس کے اندر کرامت ہوتی ہے. تو یہ آزادی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, اب اس کے یہ بڑا زومانی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ انہوں نے 10 سال سرو کیا ہے, تو ایسی کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ اشعار انہوں نے اپنے استعفے میں لکھے ہیں. کیا وہ آزادی سے ججی نہیں کر پا رہے تھے, یا کس قسم کی جو ہے وہ محکومی محسوس کر رہے تھے. یہ اشعار جو ہیں یہ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی تک کی یہی خبر ہے. اس سے آگے میں جو بھی میرے پاس انفارمیشن آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف نے ملتوی کر دی ہیں. فی الحال سنا ہے کہ عمران خان صاحب کی کہنے پر کی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے ان کو جو آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ پورٹرے کر دیا گیا تھا کہ جی آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پٹیشن انہوں نے ڈالی تھی جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے سنا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ ہے اس کا بشیر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اور یہ فیصلہ, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا اس فیصلے کے بارے میں, کہ یہ تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا. اور بلکہ یہ ابھی سے ردی کی ٹوکری میں, عوام کا جہاں تک تعلق ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے, لیکن تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں بھی یہ فیصلہ جائے گا, کیونکہ اس میں نہ تو کوئی ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کیا گیا ہے, نہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کیا گیا, اور بہت عجلت میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے. اور اس طرح کے کیس کو, اس طرح کے فیصلے کو قانون درست نہیں سمجھتا. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.